شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رمضان کی آمد جب بھی ہوتی ہے، ہر بچہ، بزرگ، نوجوان، خاتون، مرد یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں جو برکتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بھلائیاں ہیں، ان سے پورا فائدہ بھی حاصل کرے اور اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی پیدا کرے۔ رمضان کے آتے ہی نظام الاوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، سونے جاگنے کا نظام بدل جاتا ہے، کھانے کے اوقات بدل جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز رمضان میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے ساتھ بیان فرما دیا، وہ ہمارے لیے غیر معمولی غور کی مستحق ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر یہ بات کہی کہ اس مہینے کے اندر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اور جو فرض کیا گیا ہے لوگوں کو کے اوپر روزہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تم پہ روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، جس طرح سے فرض کیے گئے تھے پچھلی قوموں پر، لعلکم تتقون۔ یہ آیت ہے جو رمضان کے روزے ہم پر فرض بھی کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ سابقہ اقوام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سب کے دین کے اندر یہ چیز شامل کی تھی کہ روزہ رکھا جائے، نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے۔ تو آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روزے محض مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئے ہیں، بلکہ پہلی امتوں میں فرض کیے گئے تھے۔ لیکن جو بات اہم کہی گئی ہوئی ہے، لعلکم تتقون، یہ جو کہا گیا ہے تاکہ مبادا امکان ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ وہ رمضان کا بنیادی مقصد ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، ان سے جو چیز توقع کی جا رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان میں تقویٰ کی روش پیدا ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقویٰ کا جو مادہ ہے وقایا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔ چنانچہ یہ چیز بہت معروف ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ جب سیدہ مریم سے لوگوں نے سوال کیا کسی مسئلے کے اوپر، یا حضرت زکریا سے سوال کیا اس مسئلے کے اوپر، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہیں، یعنی وہ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ صائم کا مطلب ہے رک جانا، وہ شخص جو رکا ہوا ہو۔ چنانچہ انہوں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا تھا، وہ اظہار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر صائم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس گھوڑے کے لیے جو انتہائی سبک رفتار ہو اور جس کا جسم بھی بہت چھریرا ہو، وہ بہت بھاری بدن کا نہ ہو۔ چنانچہ ایسے گھوڑوں کو خاص غذائیں کھلا کر کے تیار کیا جاتا تھا دوڑ کے لیے۔ گویا صائم جو ہے وہ ایک خاص دور سے گزرتا ہے، جیسے گھوڑا گزرتا ہے خاص دور سے تیز رفتاری کے لیے، ایسے ہی تقویٰ کی بھی جو روش ہے روزے کے ذریعے، اس میں دین یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر سبک رفتاری بھی پیدا ہو جائے، قوت پیدا ہو جائے، اور اس کے جسم میں اضافہ بھی نہ ہو مادیت کا۔ گویا رمضان کا تقویٰ زیادہ کھانے کا نام نہیں ہے، زیادہ سونے کا نام نہیں ہے، زیادہ آرام کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر وہ روش پیدا کی جائے، وہ رویہ پیدا کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ کی رضا کا حصول۔ یہ ہے روزے کا مقصد کہ ہم کس طرح سے اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں۔
اس میں عام طور پہ جو ہمارے تصور پایا جاتا ہے تقویٰ کا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو بہت کم مسکراتا ہو، اس کا خاص لباس ہو، وہ لوگوں کے لیے بطور ایک رہنما کے اور ایک مذہبی گائیڈ کے موجود ہو، وہ بہت سی باتوں سے احتیاط کرتا ہو، یہ عام تصور ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو تقویٰ کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرد جو فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی جو حقوق ہیں ادا کرتا ہو۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت جس کے اندر نہ صرف اللہ کے حقوق پورے ہوں بلکہ بندوں کے حقوق بھی پورے ہوں۔ چنانچہ رمضان کے اندر اللہ کے حقوق کے لیے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر کے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے بندگی کا اظہار کریں، اور ایسے ہی یہ بھی اہتمام کرتے ہیں کہ شام کے اوقات میں جب آدمی دن بھر کام کے بعد چاہتا ہے کچھ آرام کرے، بجائے آرام کرنے کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اس کے کلام کو اجتماعی طور پہ سنتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں۔ عام طور پہ مساجد میں خلاصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم کیا سننے جا رہے ہیں، گویا قرآن کریم سے انتہائی قریبی تعلق۔ دوسرا پہلو جو ہے حقوق العباد کا، رمضان کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ افراد تک کھانا، ان کی افطار کا بندوبست کرنا، اگر کوئی مہمان آ گیا اس کو بوجھ نہ سمجھنا، اس کا استقبال کرنا، جو کچھ حاضر ہو اس کو پیش کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور محض دودھ کا ایک گلاس ہے تو وہ گلاس آپ پیش کر دیں، وہ بھی نہیں ہے تو آپ پانی دے دیجئے، وہ نہیں ہے تو ایک کھجور دے دیجئے۔ ان سب کا اجر اس کے برابر ہے کہ آپ نے بڑے اہتمام سے 10-15 ڈشیں بنوا کر کے کوئی افطاری کا بندوبست کیا۔ گویا کم سے کم کام کا کرنا، اللہ کی نیت کے ساتھ کرنا، وہی اجر رکھتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اہتمام کیا تو اجر زیادہ ہو جائے گا۔ روزہ یہ چاہتا ہے کہ تقویٰ کے اندر دکھاوا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہمارے ارد گرد موجود ہونے کا احساس پایا جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے محض خوف کو نہیں بلکہ اس کی خوشی کو معیار بنائیں، ہم یہ سمجھیں کہ اس کی خوشی میں ہماری زندگی ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے انکساری کے ساتھ ہمبلی گرا کر کے پیش کریں گے اور اس کے احکامات کی پیروی کریں گے پورے اعتماد کے ساتھ، اتنا تقویٰ میں اضافہ ہوگا۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہوا دوسرے الفاظ میں کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا ادا کرنا۔ جس طرح سے رمضان میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ کھل جائے خرچ کرنے کے لیے، دروازہ کھل جائے لوگوں کے کھانے کے لیے، دسترخوان وسیع ہو جائے، یہی چیز دین چاہتا ہے کہ محض رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ گویا رمضان کے اندر تقویٰ موسمی نہ ہو کہ موسم کے لحاظ سے تقویٰ ہو رہا ہے، بلکہ طرز عمل کی تبدیلی وہ ہو جو مستقل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے روزے محض 1 دن، 3 دن، 1 ہفتے کے نہیں بلکہ پورے 1 ماہ کے رکھے گئے، اور کہا گیا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ گویا پورے مہینے کے روزے ہر اس فرد پر جو عاقل، بالغ، ہوش مند، صحت مند ہو فرض کر دیے گئے۔ اور وجہ یہی ہے کہ 1 ماہ تک جب ہمارے طرز عمل میں، سوچنے میں، بات کرنے کے انداز میں، لوگوں کی خاطر تواضع کرنے کے انداز میں تبدیلی واقع ہوگی تو یہ تبدیلی مستقل تبدیلی ہوگی۔ رمضان چاہتا ہے کہ مستقل تقویٰ اختیار کیا جائے، محض رمضان کے دوران نہیں بلکہ عام حالات میں سال کے بقیہ مہینوں کے اندر بھی ایک شخص جب کسی سے ملے تو اس کا استقبال وہ ہو جو اسلام چاہتا ہے، جدا ہو استقبال وہ اسلام چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جوڑا اللہ کے لیے، جس نے اپنے آپ کو دور کیا اللہ کے لیے، جس نے دیا اللہ کے لیے، جس نے ہاتھ روکا اللہ کے لیے، اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو رمضان کے روزے اس تکمیل ایمان کے لیے ہیں
کہ آدمی وہ رویہ اختیار کرے جو اللہ کی محبت اور خوف کا ہے۔ تقویٰ محض خوف نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اس بات کا خوف ہے کہ ہم اللہ کی محبت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ کی محبت میں اتنا اضافہ کرنا کہ آدمی کو ہر لمحے یہ چیز یاد رہے کہ اس کو اگر کہیں کاروبار کرنا ہے وہ ہو جو حلال ہے، اگر اس کو کوئی مضمون لکھنا ہے تو مضمون وہ ہو جس میں کہ منفعت ہو، نیکی ہو، بھلائی ہو، اگر اسے کوئی سفر کرنا ہے تو اس سفر کے اندر چیزیں وہ ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہم کو جائز قرار دی ہیں، وہ سفر میں ہونے کی بنا پہ اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ کر لے۔ گویا کوئی بھی سرگرمی ہو، ہم کوئی بھی کام کریں، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، معاشرے کے اندر کوئی کام ہو، ان سارے کاموں کے اندر اس احساس کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، جس کو ایک حدیث میں احسان کہا گیا، احسان کی کیفیت۔ یہ وہ جو احسان کی کیفیت ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے 1 ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، تاکہ ہم اپنے طرز عمل کو، سوچنے کے انداز کو، کام کرنے کے طریقے کو، ہر چیز کو ایسا بنا لیں جس سے کہ ہمارا رب خوش ہو جائے۔ یہ گویا کہ آیت مبارکہ میں جو کہا گیا لعلکم تتقون، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد اپنی پسند ناپسند کو، اپنی خوشی ناخوشی کو، اپنے تعلقات کی استواری کو اور دور کرنے کو جو بنیاد بنائے، وہ اس کا ذاتی فائدہ، وہ اس کی ذاتی شخصیت نہ ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اس لیے کرے کہ اس کے کرنے سے اس کا رب خوش ہو رہا ہے۔ یہ وہ روح ہے، یہ وہ ایسنس ہے جس کی بنا پر رمضان کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور روزوں کے دوران خاص طور پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنا جائزہ لیتے رہیں، سوچتے رہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں کیا اس میں محض معاشرے کے افراد کو دکھانا مقصود ہے، یا رب کریم کی خوشنودی، اس کی قربت اور اس کے غصے سے بچنا مقصود ہے۔ ایک مومن، ایک صاحب ایمان وہی ہے جو اپنے ہر عمل کو، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی نماز، اس کی قربانی، ہر وہ چیز جو قرآن پاک کہتا ہے اور جو اس آیت میں کہی گئی ہے قُلْ صراطی ونسکی ومحیائی لِرَبِّ العالمین، اس آیت مبارکہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرے تمام مراسم عبودیت، قربانیاں، ہر چیز اللہ کے لیے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو رمضان چاہتا ہے کہ تقویٰ کی شکل میں پیدا کی جائے، اور تقویٰ جیسے میں نے گزارش کی کسی خاص حلیے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس عام طرز عمل کا نام ہے جس کے اندر ہر وہ چیز کی جائے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اس بات سے بچا جائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انوالو ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ روح، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر پورے 1 ماہ کے روزے فرض کیے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پورے عرصے کو قرآن کریم کے ساتھ تعلق گہرا کرنے کے لیے، سیرت پاک کو سمجھنے کے لیے، سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو زندگی میں اپنانے کے لیے، اور خاص طور پر اپنے معاشرے کے اندر ان افراد کے لیے جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے لیے اس دوران میں ایسا سہارا پیدا کرنا، ان کی ایسی امداد کرنا جو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے۔ سیلف ریلائنس، محض ایک خیرات نہیں، محض ایک صدقہ نہیں، بلکہ اس نوعیت کا صدقہ، اس نوعیت کا انویسٹمنٹ جس کے نتیجے میں ایک شخص جو کل تک مقروض تھا یا جس کے پاس کوئی کسی حادثے کی بنا پہ محروم ہو گیا تھا دولت سے، وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ خود آئندہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ یہ وہ تصور ہے زکوٰۃ کا جو قرآن کریم پایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو محض لینے والا نہیں بناتی بلکہ دینے والا بناتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ اتنی محنت کرے اس رقم سے جو آپ فراہم کر رہے ہیں، وہ اس کو اتنا سیریسلی لے کہ بجائے ہر ایک کے آگے جا کر زکوٰۃ مانگنے کے، وہ 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر اس قابل ہو جائے کہ اس کے پاس اتنا پسنداز، اتنا بچا ہوا مال ہو کہ وہ خود زکوٰۃ دے۔ گویا زکوٰۃ یہ چاہتی ہے کہ دولت پیدا ہو، بڑھے،
روزہ یہ چاہتا ہے کہ نیکی پیدا ہو اور بڑھے۔ روزہ بھی زکوٰۃ کی ایک شکل ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے انسان کے نفس کی، یہ زکوٰۃ ہے اعمال کی، یہ اعمال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، رمضان کے روزے پاک کرتے ہیں انسان کے نفس کو، انسان کے وجود کو، انسان کی فکر کو، انسان کی آنکھوں کو، انسان کی سماعت کو۔ ظاہر ہے رمضان کے دوران ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھ وہ دیکھے جو رب کو پسند ہے، ہمارے کان وہ سنیں جو رب کو پسند ہیں، اور یہ روزے کے اندر زکوٰۃ کے وہ پہلو ہیں جو پائے جاتے ہیں۔ اس میں گویا کہ یہ محض تنہا ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کے اندر کچھ اور باتوں کے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تزکیہ کرتا ہے، جس کا مادہ زکوٰۃ ہے، یہ تزکیہ کرتا ہے طرز عمل کی، تزکیہ کرتا ہے فکر کی، تزکیہ کرتا ہے تعلقات کی۔ یہ بتاتا ہے کہ تعلقات کس سے ہوں کس سے نہ ہوں۔ گویا روزے کے اندر بھی زکوٰۃ کے بہت سے وہ فنکشنز، وہ کام جو وہ مالی معاملات میں کرتی ہے، وہ روزے کے حوالے سے ہی پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک نوعیت کا تزکیہ ہے۔ تزکیے کا جو مفہوم قرآن نے ہم کو دیا ہے وہ بھلائی میں اضافہ ہے، دولت میں اضافہ ہے، کمی نہیں ہے۔ جو دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ روزے میں جو روزہ رکھتا ہے وہ بھوکا نہیں ہے، بلکہ وہ بھوک کو قابو میں لانے کے بعد اپنے اندر اضافہ کرتا ہے، نیکی کا، بھلائی کا، اللہ کی بندگی کا۔ گویا کہ پورا کا پورا ایک مہینہ اس غرض کے لیے ہے کہ ہم تزکیہ نفس کرتے ہوئے، تقویٰ کے عروج اختیار کرتے ہوئے اللہ کے ایسے بندے بن جائیں جس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ یہ بندہ جو ہے یہ کسی جگہ بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ صرف میری وجہ سے کرتا ہے، اپنے رب کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے ملتا ہے تو اس بنا پر، کٹتا ہے تو اس بنا پر۔ یہ وہ تقویٰ کا معیار اور پیمانہ ہے جو رمضان ہم کو سکھاتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شعوری طور پر، محض فاقہ نہیں بلکہ شعوری طور پر اس پورے عرصے میں جب نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ آرام کر رہے ہیں، ہم نیکیوں کے اندر اضافہ کریں، حقوق العباد کو ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کریں، اور یہ دعا کریں کہ رب کریم ہمارے عبادت کو، ہمارے اظہار و قربانی کو قبول کرے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، جو ایک مسلمان کی آخری منزل ہے، جو اس کا منتہا ہے، جو اس کا مقصود ہے۔ واخر دعوانا رب العالمین۔